تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے, یہ ڈینجرس ہے. یہ قابل میں بیان کیا نا, باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ ڈینجرس ہے. اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں, آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھ رہے انڈا موڑ سے وہ کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں, تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو. اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتے ہیں. استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا. یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو. دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا. تو اور نماز, ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز, نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے ساتھ. نماز پڑھنی ہے, پردہ کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. 3 چیزیں کر رہی ہے, بہت اچھی نیک بیوی مل گئی, بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ. ابا اما کی خدمت کرنی چاہیے, نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو ابا. ہاں برا بلا نہ کہتی ہو, ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو, اما کو جا کے صلواتیں سنا, یہ غلط ہے. خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی, تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی. اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی, آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو. پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آگے روب جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں, بولو بھائی مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہے. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, چلاؤ گزارا. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو. پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا, زندگی کی رونق چھن جاتی ہے, عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ. ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کے. تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے, تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو. جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے 4 محمد, کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دینا ڈاکٹر کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں, نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں, پتہ کرائیں بھائی ایسے ڈاکٹرز زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی, تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا جب ابھی تو 19 تھے نا, الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا, تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھی اور بھی رشتہ دار خواتین تھی, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں 1 ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہے یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے, اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے.
وہاں عورت کہہ رہی ہوتی آپریٹ کرو، ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے نہیں، ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا، جہاں تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں، گردہ ہی پی گئے ایک. سمجھ رہے ہو؟ تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے، اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا حضرت کو، آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں. ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے، وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے، دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا، گوشت کھائے گا، کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا، تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہو؟ بھئی دونوں ٹھیک ہیں، جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف. تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی، سیدنا علی کو بھی جنتی، سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے، زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آب آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے. غریب ہو تو دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں، اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے، فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے، فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا، اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا، تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں، جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو، دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو، اگر لوگ ڈاکوؤں کو، چوروں کو پیسے دیتے رہیں، سزائیں نہ دیں، تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی سنیچنگ، موبائل سنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو اس کو. معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں، بھائیوں سے وراثت نہ لیں، تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت، تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے، اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے، اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے، حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم، اجتماعی نظم ہے نا، حکومت کا ایک نظم ہے. صحیح حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں، کہ ایک ظالم حاکم ہے، حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں. اس سے بہتر ہے، نبی نے صحیح حدیث ہے، اپنے الفاظ نہیں ہے، لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران
ہم پہ مسلط ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز میں نہیں، اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو، فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی نظم ہے بھائی، اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو اپنا. آپ تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ہو، آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے، آج گوشت کھلا دو. ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے، آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو. امیر کا آرڈر ہے نہیں، کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی. ہے جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے، نہیں جی مجھے گوشت چاہیے، مجھے انڈے چاہیے. سارا نظم خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا، گشت وشت گیا، غیبتیں شروع ہو جائیں گی. یار یہ کیسا امیر ہے؟ تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی؟ کدو کھا لو آج، اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے؟ کدو ملیں گے. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیا آپ باپ کے ساتھ سے لڑے یار آدمی؟ کیا انتقام ہے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، یہ میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا، وہ تو نمبر لکھے ہوتے، مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو ایک وہ دونوں عربی تھے، لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے، انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا، اس نے حدیث سنی، اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے، جہاز نہیں اڑے گا، پڈا ہوگا، اور یہ پڈا بڑھ گیا، ہاتھا پائی شروع، سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے، اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو، جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو، پھر حق سے دستبردار مت ہو. بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے، 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح. تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے. اچھا بھائی جلدی علی بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا. اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن. اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں، لڑکوں میں بیان کرتے ہیں، یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے. اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا، لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا، وہ بھی سوال تھا. مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا، کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں. یہ بھی سوال کا حصہ تھا. تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی، واقعی ایسے ہے. تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کی کھچائی کی ہے. جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے، لیکن ان کی کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی؟ اس کو بلر کرو. تو وہ میرا قصور نہیں ہے، نہ مجھے پتا تھا. تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے، اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے. تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا. وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا اشکال، وہ واقعی اشکال تھا، اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی. اور میرے بھائی چشمہ بھی بالکل بڈو والا رکھا ہوا یہاں اپنے. آخرت والے دن مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. محنت کرو، لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی، اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے. اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے.
ثواب دھیلے کا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں، روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے، الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کا ثواب ملے گا. اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے، اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا، احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے، لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے. اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جو اللہ کی طرف سے میل کچیلا آ گیا، وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف. مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا. اب ثواب نہیں ہے. شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا. اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری ہوئی تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا. میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں، لیکن پھر لمبا بہت جلدی. پھر تو اس کے دوسری اور سے جلدی میں پڑھنا پڑتا ہے. کیا کریں، اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا، لیکن اصل رقم تو اس کو نہیں بتائیں. سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں، اس سے ایڈوانس بھی لے کے، اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو. جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن اور چھوٹ تو نہیں ہے. سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا. اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو. نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا. جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا، وہ معاوضہ بھی طے ہوگا. ایسے ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دے. میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے. آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے. ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی، ایک خریدنے والی. جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا. اچھا میرے بھائی، یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے، تو پہلی بیگم وہ میسجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر، یہ تو بد نظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے، پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو. اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو، بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نا میں جواب دے دیں بس. آج کل کیا ہو رہا ہے، لمبی لمبی پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی بھی ہیں. تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے، اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے. شریف آدمی تو نہیں پھنستا، لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا، پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو، لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں، کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا، آئی لو یو بول دیا، اور لڑکیوں والی آواز پر مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے، لیکن دل خراب ہو گئے. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے. یہ منع ہے، غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹے. شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا.
تو دلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اما مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ بھائی بند کمرے میں کنوارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائیڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بیچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, بہت غلط حرکت ہے. تو مفتی صاحب اکثر ٹرین میں سفر کرتا ہوں حیدرآباد سے کراچی, لیٹ ہونے کی, آپ تو بڑے ہوئے ہوگے ٹرین میں, کیونکہ جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں آدھی زندگی پھر ان کی ٹرین میں ہی بڑے ہوئے, اتنی لیٹ ہوتی ہے ٹرین. اکثر ٹکٹ ٹرین کے اندر خریدتا ہوں, ٹکٹ 650 کا, تو ہر دفعہ ٹکٹ والا کہتا ہے 200 روپے دے دے, ٹکٹ نہیں ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے پھر کیا کرنا ہے, اگر ٹکٹ نہیں ملا تو اتر کے ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. جو ٹرین آپ نے جتنا استعمال کیا نا وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. پورا سفر بغیر ٹکٹ کے ہوتا ہے, تو کیا جائز ہے بھائی, اتر کے اگلے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدو, پھاڑ دو اس کو, تاکہ گورنمنٹ کی آپ نے ٹرین استعمال کی نا تو اس کا ٹکٹ آپ خرید کے پھاڑ دو, تاکہ وہ بہت زیادہ ہو گئے بھائی. آپ 29 جون بروز جمعہ کو آپ سے نکاح پڑھوانا ہے. 29 جون میں کینیڈا میں ہوں گا, میرے بیانات ہیں وہاں پہ, ویڈیو وہ بھی ہم نے کلپ بنا کے ڈال دیا ہے, تو یہاں میں نہیں ہوں گا. مفتی صاحب ایسے کینیڈا میں اسائلم کے لیے نہیں جا رہا, بیانات کے لیے جا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کینیڈا بھاگ رہا ہے. مجھے جتنا مزہ یہاں آتا ہے نا پاکستان میں, دنیا میں کہیں بھی نہیں آتا. یہ جو میں نے رپورٹ پیش کی نا, 2 انڈے 2 پراٹھے ملائی اور خاندانی, یہ چائے دنیا میں ملتی نہیں کہیں بھائی, ملتی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں لائف کو اللہ کا شکر ہے بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن یہاں جان کو خطرے بہت ہیں, یہاں انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں. لیکن پھر بھی میرا کینیڈا رہنے کا دل نہیں کرتا, نہ امریکہ نہ کینیڈا. تو پاکستان جو جس کو صحیح نشہ لگ گیا نا, اور پورے پاکستان میں جس کو کراچی کا نشہ لگ گیا, وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جائے گا, دنیا چھوڑ دے گا. لوگوں نے چھوڑ دی دنیا, بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے, گٹر کھلا ہوا تھا اس میں گر گئے, مر گئے, لیکن دنیا چھوڑ دی, کراچی نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا, ایک دفعہ میں ٹرین میں سے آ رہا تھا پنڈی سے کراچی, تو بزنس کلاس تھا, تو 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں 2 اس میں کوئی آرمی کے تھے ریٹائر,
ایک آرمی کا تھا, ایک کوئی بزنس مین تھا اسکول, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا وہ دونوں تھے پنجاب کے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ پنجاب رہو, کراچی چھوڑ دو, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے, کراچی چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں بھائی, آدمی دنیا چھوڑ دے کراچی نہ چھوڑے. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کی باتیں ایسی, کیا ہے کراچی میں, کیا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تم رہے نہیں نا, تم تھوڑے دن تم نے گزارے ہیں, تمہیں کیا پتا. اتنے میں فون آ گیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, فارغ تھا ٹرین میں, تو میں نے کہا چلو مسائل کا جواب دے دیتے ہیں. فون آ گیا خاتون کا, کہنے لگی میرا شوہر, میری شادی کراچی میں ہوئی تھی, میں کراچی میں رہتی ہوں, میرا شوہر پنڈی میں ٹرانسفر ہو گیا, مجھے پنڈی لے کے جا رہا ہے, وہ میں نہیں جاؤں گی. میں نے کہا آپ کا شوہر جہاں بھی جائے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. کہہ رہی نہیں وہ تھوڑے دن, وہ کہہ رہے مستقل یہیں شفٹ ہونا ہے. میں نے کہا آپ چلی جائیں پھر. مفتی صاحب میں کراچی میں رہتی ہوں, میں دنیا چھوڑ دوں گی, کراچی نہیں چھوڑوں گی. اب پورے ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا سن لو بھائی, سن لو, یہ دنیا چھوڑ دے گی, شوہر چھوڑ رہی ہے, کراچی نہیں چھوڑ رہی ہے. خیر اس کو تو ہم نے یہ سمجھا بھائی کراچی سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا شوہر ہے, کیونکہ وہ یہاں دھماکے شماکے میں ویسے بھی بیوہ ہی ہونا ہے. نیچرل یہاں موتیں بہت کم ہو رہی ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرو گے, یا گٹر کھلا ہوا ہوگا, یا کچھ اور, اللہ بچائے ہم سب کو زندگی دے. تو کراچی بھائی کراچی ہے یار, ہمیں بڑا پسند ہے کراچی. کوئی مجبوری سے کہیں چلے گئے الگ بات ہے, لیکن نہیں چھوڑا جاتا کراچی. بنائی گئی ہو, جو جگہ قبضہ کر کے بنائی گئی ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, نماز واجب الاعادہ ہوگی. مفتی صاحب اسلام اس مسلمان کو قتل کرنے کا حکم دے, دوسرے مذہب میں شامل ہو جاتے دین ہے. یہ بھائی اس پہ میں ڈیٹیل میں بیان کروں گا, یہ عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے. گزارش عرض ہے کہ عقیقہ کے ابھی مختصر جواب دے رہا ہوں نا, یہ پورا تفصیلی جواب دینا پڑے گا اس کا. عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا بتا دیں غریبوں مسکینوں. عقیقے کا گوشت سارا خود بھی کھا سکتے ہیں, 1/3 بہتر ہے غریبوں میں صدقہ کر دیں. پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ آپ جو وہ ہے یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ موجود ہے, جو پیشاب کے قطروں کا مریض, اور یہ سرچ کریں میرے نام کے ساتھ نا, تو اس مریض کے میں نے احکام بیان کیے, وہ مل جائے. مصعب کیا جنت میں سب کو 72 حوریں ملیں گی؟ ایسا نہیں ہے بھائی, یہ شہید کے بارے میں آتا ہے, یہ ہر آدمی کو 72 لے کے گھوم رہا ہے. تو جنت میں حور ملے گی. اب کسی کو 1 مل جائے گی, کسی کو 2 مل جائیں گی, کسی کو جن کو 4 کا شوق ہے ان کو 4 مل جائیں گی کم سے کم. تو یہ اعمال کی بیس پر ہے. شہیدوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 70 حوریں ملیں گی, تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ. اچھا بھائی, کاٹن کے موزوں پر مسح کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کاٹن کے کچھ موزے ایسے ہیں جن پہ مسح جائز ہے, ان پہ کچھ شرطیں ہیں, اتنے میل چل سکتا ہو, پانی سرایت نہ کرتا ہو. تو آج کل کمپنیوں نے کچھ ایسے موزے نکالے ہیں, وہ فتویٰ بھی ان کے بارے میں لیا ہوا ہے, تو وہ ان کے پاس فتویٰ موجود ہوتا ہے اپنے موزوں کے بارے میں, تو وہ موزے پہن سکتے ہیں. لیکن عام جو ساکس ہیں ان پہ مسح جائز نہیں ہے. ہمارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے, کیا ان کے خلاف ذاتی کاروائی کر سکتا ہوں؟ اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کاروائی نہ کریں, لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ, تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھاتے FIR کٹائیں, ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے FIR کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اندازہ لگا لو, کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے, آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہتی ہے بالغ ہوگا, عقل ہوگی, پھر مانیں گے. ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے, تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات, کسی قاری کو, استاذ کو, چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں, مارنا دور کی بات, ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے بس, سر پہ ہاتھ رکھے بس, باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں, مدرسے میں, اسکول میں, کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے, ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی.
اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ اب فتویٰ لائیں گے جائز ہے نا، وہ میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں کس کی، اس زمانے کی۔ قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی، وہ 2 4 10 کوٹتا ہے، وہ اپنی ٹھڑک نکال، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے۔ ایک بچے سے میں ملا، سنتا ہی نہیں ہے، بڑا ہو گیا اب تو، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، وہ تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی۔ تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے، ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا۔ میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی، صرف ایک دفعہ پڑی تھی۔ مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا، وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاد ماریں گے۔ ہمارے استاد ہی اتنے نرم دل ہمیں ملے، اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاد تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی، یار کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن ایسے استاد مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں۔ تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے، طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں، وہ استاد بھی پٹھان، ہر سال میں نے اسے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے، پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا، وہ بھی گردن پہ۔ وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ، دور حدیث نہیں، اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے، میں کیسے تیاری کر رہا ہوں، رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں، صبح پیپر ہے، ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا، تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے، پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ۔ ایک تکلیف بعد میں ہوتی ہے، سنتا پہلے، اس تکلیف کی سپیڈ سے آواز کی سپیڈ تیز ہے۔ تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی سپیڈ سے جو آواز کی سپیڈ ہے، دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے، تو میرے استاذ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گردن پہ رکھ کے لگایا، انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے نا تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں۔ ان کو دیکھ کر امتحان میں تو ہاتھ پاؤں، تو ہمیں ذرا بھی دل میں ہمیں تو خوشی ہوتی تھی، یار ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی، تھوڑا سا استاذوں سے پڑ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے، تو ہمیں تو خوشی ہوئی، بس وہ ایک لگا تھا۔ اور ایک سزا مجھے ملی ہے دور حدیث میں۔ دور حدیث میں آدمی پورا مولانا بن چکا ہوتا ہے، ہو یہ رہا تھا کہ ہم رات کو مطالعہ کرتے تھے، صبح کوئی طالب علم کتاب اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتا تھا، وہ صفائی والا، وہ کتاب ہی نہیں ملتی تھی۔ 2 4 دفعہ ایسا ہوا سبق میں بیٹھے میں کتاب ہی نہیں ہے، وہ کتاب صفائی والا پتہ نہیں کہاں رکھ دیتا تھا۔ تو ہم 4 طالب علم تھے دور حدیث میں، چاروں کے پاس کتاب نہیں، تو ہمارے استاذ نے 2 دن 3 دن تنبیہ کی، اس کے بعد ہم چاروں کو مرغا بنا دیا، اچھے بڑے بڑے مرغے تھے، ہم چاروں بنے ہوئے مرغا، بس تھوڑی دیر بنائے رکھا، پھر ڈانٹا، بولا انسان کے بچے بنو، کتاب تو پھر ہم کتاب لا کے بیٹھتے تھے بس۔ اور ایک اور یاد آ گئی مجھے ایک سزا، وہ سزا یہ تھی کہ مجھے روزانہ میرا واش روم کا ٹائم اس وقت تھا جب کلاس شروع ہوتی تھی۔ ایک دن 2 دن ہو گئے، استاذ نے دیکھا روز لیٹ آ رہا ہے، میرا ٹائمنگ سیٹنگ ہی ایسی ہو گئی تھی، تو مجھے استاذ نے تھوڑی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کو اب آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، وہ بھی پٹھان استاذ تھے، بس اتنا۔ پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار، خام ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا، اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں، یہ بھی 100% غلط ہے۔ ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا، بلکہ چند دن ہی 6 7 مہینے کے لیے پڑھایا، میرے پاس 50 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے، یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے، سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا، تو 50 بچے میرے پاس، 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس، اور کتابیں دونوں کی سیم۔ میں نے 6 7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا، مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا۔ سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں، کوئی مرغا بنا ہوا ہے، کوئی ایک ٹانگ پہ، کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ۔ میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا، میں کہتا اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں، یا الگ الگ کلاسیں ہوتی، یا الگ الگ کتابیں ہوتی، تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی، اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی۔ میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی ایسے، بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے، پھر پڑھانا شروع کر دے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو، ترنم سے ایسی سر لگا کے لے لگا کے بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا اگر آپ نے، بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا، آپ نے سوری کی، اس نے کہا میں نے معاف کیا، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا، بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا، اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا.